کہ جس کیس میں عمران خان کی ضمانت کنفرم ہو چکی ہے یا ان کا چلان سبمٹ ہو چکا ہے تو لیکن اچانک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کیسز میں بڑی تیزی آ گئی ہے اور 2-2 4-4 دن کی تاریخیں ہونا شروع ہو گئی. اب کے کیس میں جو سب سے امپورٹنٹ کیس تھا وہ 544 تھانہ سیکریٹریٹ کا کیس ہے. یہ 26 نومبر احتجاج کے حوالے سے اور یہ ایک ایسی ایف آئی آر ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً تمام لیڈرشپ شامل ہے اور آپ کو سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ تمام لیڈرشپ کی تقریباً بیل پٹیشن اس وقت سب جوڈس ہیں ETC 1 میں دوسرے جیسا آپ کے پاس اور جس میں آج 8 سپٹمبر کی شاید تاریخ ہے. لیکن وہ لوگ جو اریسٹ ہوئے تھے ان کیسز میں ان کی حد تک یہ جو چلان سبمٹ ہوئے ہیں لیکن اچانک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کیسز میں بڑی تیزی آ گئی ہے اور 2-2 4-4 دن کی تاریخیں ہونا شروع ہو گئی. اب اس کے بیہائنڈ دی سین وہ 5 اگست کی شاید کال ہے یا کوئی اور وجہ ہے یہ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی. لیکن جب ہم ڈائس پہ کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو میں کافی فرق محسوس کر رہا ہوں. ایک ہفتے میں پہلے ہماری سپٹمبر اینڈ تک تاریخیں جاری تھی اور فوری طور پر یہ ساری تاریخیں چینج کر کے آپ 2-2 4-4 دن کی اور جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی بلڈوز ہو رہی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی ایکیوز کو اگر ایک تاریخ میں اگر نہیں آتا یا کوئی انٹیمیشن نہیں کر سکتا یا کسی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوتا تو اس کے لیے پروسیجر یہ دیا گیا ہے کہ آپ بیلیبل نان بیلیبل فرنٹ جاری کریں گے اس کا. لیکن آج کی پروسیڈنگ میں 3 پروسیڈنگ رکھی ایک ہی تاریخ میں کر دی گئی ہے. وہ کیسے؟ پہلے ان کی غیر حاضری لگائی گئی, اس کے ساتھ ان کے نان بیلیبل فرنٹ جاری کیے گئے, پھر جو چھوٹی جن لوگوں نے دی تھی ان کو طلب کیا گیا اور ساتھ میں جو مچل کے دیے گئے تھے وہ انہوں نے ضبط کر لیے. اب یہ 3-4 پروسیڈنگ ایک ہی تاریخ میں کر دی گئی ہے جو نارملی کرمنل پروسیجر کے مطابق آپ کو ہر تاریخ میں ایک علیحدہ آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے. تو آج میں نے بھی ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر ایک آدھ تاریخ میں بعض اوقات بندہ نہیں آتا, کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو آپ ایک تاریخ کر دیں, لیکن کوئی نہیں سنی گئی ہماری اور یہ کیس ہمارا 31 جولائی کے لیے دوبارہ فکس کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک 2022 کا کیس ہے, اس پہ عمران خان صاحب ہیں اور آپ ایک عرصے سے کوریج کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جس کیس میں عمران خان کی ضمانت کنفرم ہو چکی ہے یا ان کا چلان سبمٹ ہو چکا ہے تو ان کی غیر موجودگی میں کسی کا بھی ٹرائل نہیں ہو سکتا. چونکہ آپ اگر آئسولیشن میں اگر ٹرائل کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو یہ تو ایک نئی جورسپروڈنس جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے وہ جو مخصوص نشستوں والے کیس میں ایک نئی جورسپروڈنس آئی ہے کہ آپ ریویو پٹیشن وہی جج سنتے تھے پہلے, اب آپ نئے بینچ میں لوگوں کو شامل کر کے ان کو ریویو یعنی اس کے الفاظ سے یہ واضح ہے کہ دوبارہ دیکھنا ہے. آپ نے دوبارہ کون دیکھتا ہے؟ جس نے پہلے دیکھا ہوتا ہے. اس بینچ میں میرے خیال میں 4 سے 5 ایسے ججز تھے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کیسے, یعنی اس کے فیکٹس کا بھی نہیں پتا تھا. تو یہ آج یہاں بھی ایسی صورتحال ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں, ان کو جب تک یہاں آن لائن حاضری یا ان کو فزیکلی یہاں پر پیش نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ ٹرائل ممکن نہیں ہو سکتا. لیکن آج پراسیکیوٹر کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے یا ایسی کوئی ججمنٹ موجود ہے جس میں ان کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ جیسا آپ کی چونکہ کسٹڈی خان صاحب آپ کی کسٹڈی میں یا عدالت کی کسٹڈی میں, تو آپ ان کو کیسے, آپ ان کی تو بس میں نہیں ہے کہ وہ کورٹ میں پیش ہوں, وہ تو خود دانستہ طور پر تو ایسا نہیں کر رہے. لیکن اس کے باوجود بھی 29 تاریخ کے لیے اس کیس کو فکس کر دیا گیا اور اس کیس میں پہلے ایک سیم رول کے ایکیوز اسد عمر صاحب بری ہو چکے ہیں, ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اس مقدمے سے. تو یہ کیس 29 تاریخ کو 29 تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے اسسٹنس مانگیں گے اس حوالے سے کہ کیا آئسولیشن میں یہ ٹرائل ہو سکتا ہے تو ہم ضرور کریں گے, لیکن ہمیں اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پروسیڈنگ ہے اس کو بلڈوز مت کریں, آپ فیئر ٹرائل دیں. فیئر ٹرائل کے بعد اگر کسی کا آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ اس نے جرم کیا ہے, آپ ثابت کر لیتے ہیں, پروسیکیوشن ایویڈنس ایسے پیش کر لیتے ہیں تو آپ ضرور سزا دیں. لیکن بے گناہ لوگوں کو آپ اس طریقے سے ٹرائل کو بلڈوز کر کے آپ ان کو سزا کی طرف مت لے کے جائیں. اور یہ ویسے بھی عدالتیں ہماری اس وقت دنیا میں کس نمبر پہ ہیں اور ہم اس کو مزید خراب کیے جا رہے ہیں. تو باقی جو ہمارا تیسرا مقدمہ تھا 1193 تھانہ کراچی کمپنی کا, یہ بھی 26 نمبر احتجاج کا کیس تھا. اس کیس کی اس میں ٹوٹل 3 ملزم پیش ہو رہے ہیں. 2 ملزموں نے اپنے پرائیویٹ کونسل انگیج کیے ہیں اور ایک ہی حد تک وہ ان کا پتہ چلا کہ وہ اشتہاری ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ آج پیش نہیں ہوئے. تو ہمارا چونکہ ہم سے ریلیٹڈ کوئی بندہ نہیں تھا تو اس لیے ہم نے اس کیس میں پیش نہیں ہوا. اس میں آج ایک پرائیویٹ وکیل پیش ہوئے ہیں, اس کی پروسیڈنگ کا مجھے نہیں پتا کہ کیا نیکسٹ.